نماز بھی پڑھتی ہو لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہو کہ لگائی بجھائی کرتی ہو، یا مرد لگائی بجھائی کرتا ہو، ادھر کا بات ادھر کرتا ہو، تو اتنا عمل کرنے کے باوجود وہ عورت اور مرد اللہ کی نگاہ میں نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ صرف نماز روزہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ زبان کا حفاظت بھی ہے۔ کوئی لڑکی آئی ہے شادی ہو کے، بہت قربانی دے کے آئی ہے، ساس اس کو اپنی بیٹی سمجھے اور ساس اپنے آپ کو ساس نہیں سمجھے، ماں ہی سمجھے۔ کنواری بچی سے کبھی ماں کا جھگڑا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کو اپنا بیٹی سمجھتی ہے۔ لیکن جیسے دوسری بچی آتی ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پرایا سمجھتی ہے، وہ ساس بن جاتی ہے، اس کو بہو سمجھتی ہے۔ تو ساس اپنے آپ کو نہیں بنانا، ماں بن کے رہنا ہے، چاہے بہو آ جائے گھر میں، چاہے بیٹی گھر میں آ جائے۔ سارا عیب چھپا دیتے ہیں اپنی کنواری بچی کا، لیکن دوسرے کی بیٹی حوالے ہوتی ہے، بہو آتی ہے، سارا عیب اجاگر کر کے رکھ دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ جی، کوئی لڑکی کسی کے یہاں شادی ہو کے جا رہی ہے، جیسے اپنے گھر میں ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، ساس کو بھی اپنا ماں بنا لے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر اس کو ساس سمجھے گی، خدمت ٹھیک سے نہیں ہوگا اور صحیح احترام نہیں کریں گی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ اس لیے کبھی ہم کو ساس نہیں بننا اور کبھی ہم کو بہو نہیں بننا، بلکہ ہمیشہ بیٹی بن کے رہنا ہے۔ جی، اور ہمیشہ ہم کو ماں بن کے رہنا ہے، تاکہ ایک دوسرے کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ کیا ہو؟ ایک دوسرے کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور کہا کسی مسلمان کا دل توڑ دینا خانہ کعبہ کو توڑ دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کا دل توڑنا بھی خانہ کعبہ سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں اپنے سسرال والوں کو بھی برا بھلا مت بولو، اس سے بھی بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور بیوی کا دل ٹوٹے گا تو خانہ کعبہ کو توڑنے سے بھی بڑا گناہ ملے گا۔ جی، مرد حضرات کچھ نہیں سکتا تو گھر میں آ کے بیوی سے لڑائی کرتا ہے۔ ارے بیوی تو ایسے ہی کمزور ہے، کیا لڑائی جھگڑا کریں گے اس سے؟ بتائیے، بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا۔ جی، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا اکرام کرے، جی، اور اس کا اکرام کرے، یہاں تک کہ بیوی جو ہے، عورتیں جو ہے وہ دل کے قریب رہنے کے ہے، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے جی آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی طرف سے۔ علماء کرام کہتے ہیں اللہ دائیں پسلی سے بھی پیدا کر سکتے تھے، بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ عورتوں کو دل کے قریب رکھنا ہے، تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ اگر عورتیں کہا کہ ایک عورت نیک صالح عورت 70 ولیوں پر بھاری ہے، ایک نیک صالح عورت حیا والی عورت 70 ولیوں پر بھاری ہے، اور ایک بدماش عورت 70 بدماشوں پر بھاری۔ جب عورت بدماش ہو جائے گی تو سنبھالنا مشکل ہے۔ تین چیز جب عروج جو ہے بگڑ جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ بچہ جب ضد پر آ جائے اس کو سنبھالنا مشکل، عورت جب ضد پر آ جائے سنبھالنا مشکل، اور حکومت جب ضد پر آ جائے تو سنبھالنا مشکل۔ مرد کو سنبھال سکتے ہیں، عورتوں کو نہیں سنبھال سکتے آپ، جی، وہ جیل تک لے جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو پیار محبت سے ڈیل کرنے کا ہے۔ عورتوں کو کیا ہے؟ عورتوں کے پاس اصول بگاڑنے کا نہیں ہے۔ عورتیں جس روپ میں آئے گی اس سے محبت کیا جائے گا، ماں کے روپ میں آئے گی ماں سے محبت کیا جائے گا، بیوی کے روپ میں آئے گی بیوی سے محبت کیا جائے گا، بہن کے روپ میں آئے گی بہن سے محبت کیا جائے گا۔ ہر حال میں عورتوں سے محبت کرنے کا ہے، یہاں تک کہ بھائی بہن میں بھی محبت ہو۔ حجاج بن یوسف نے 3 کو پکڑا، 3 مرد تھا اس میں ایک عورت تھی۔ حجاج بن یوسف نے کہا خارج جو ہے یہ خارجی ہے، اس سب کو قتل کر دیں گے۔ اس عورت کا رشتہ داری میں کون تھا؟ ایک بھائی تھا، ایک بیٹا تھا، ایک شوہر تھا، جی۔ تو کہا حجاج، وہ عورت سفارش کی تو حجاج بن یوسف کا تمہارے سفارش پر ایک کو چھوڑیں گے، بولو تم کس کو بولتی چھوڑنے کے لیے؟ تو وہ سوچنے لگی کہ اگر شوہر کو ہم پکڑتے ہیں تو بھائی چلا جائے گا اور بیٹا چلا جائے گا، بیٹا کو پکڑتے ہیں تو بھائی اور شوہر چلا جائے گا، اور شوہر کو پکڑتے ہیں تو بیٹا اور بھائی چلا جائے گا۔ تو پھر وہ سوچنے لگی تو بھائی تو ہم کو مل جائے گا، شوہر بھی نہیں، ہم کو شوہر مل جائے گا، بیٹا بھی مل سکتا ہے، لیکن بھائی تو نہیں ملے گا۔ تو حجاج بن یوسف سے کہنے لگی ایسا کرو میرا بھائی کو چھوڑ دو اور میرا شوہر کو بیٹا کو قتل کر دو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہارا اتنا بہترین عمل ہے کہ جاؤ تینوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کہ تم کو بھائی تو ملے، شوہر تو مل جائے گا، بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے تینوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے بھائی بہن میں بھی محبت ہو، کیا ہو؟ بھائی بہن میں بھی محبت ہو۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ۔ اور یہاں ہر ہفتے تعلیم بلا ناگہ آنا ہے، عورتوں کو کہنا بھی ہے آنے کے لیے، اور سب کو تعلیم میں شریک ہونا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنا، دعا کر لیجیے۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے جان بوجھ کے انجانے میں کیے گناہوں کو معاف فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، ہمارے اندر نرمی عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے معاملات عطا فرما، صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ ہمارے جو ماں باپ اور جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہماری مدد فرما. ہم یا اللہ جسم کے اعتبار 14 صدی بعد کے مسلمان ہیں، ایمان عمل جسم سب کمزور ہو چکا ہے. یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کمزوروں کا مدد کرتے ہیں، اس لیے ہماری مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا ہر آن ہر لمحہ ہر سانس لینے میں آپ کا محتاج ہے، ہر پل ہر آن ہر لمحہ جو ہے مدد فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رکھ، دین کی محنت اور جد و جہد کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کمال ایمان پر موت عطا فرما. جتنی یہاں عورتیں آئی ہیں ان کے آنے والے نسلوں کو بھی یا اللہ عالم، مفتی، دائی، قاری، حافظ بنا دیجیے. سب کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیجیے، آنے والے نسلوں کو بھی قبول فرما لیجیے. جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے، سب کو سربلندی عطا فرما دیجیے، سب کو عزت عطا فرما دیجیے. جی اللہ جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے، سب کے اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. جو بے اولاد ہے اسے نیک صالح اولاد دے دیجیے، جو یا اللہ اولاد والے ہیں اس کو نیک صالح بنا دیجیے. جن کے بچی اور بچے جوان ہیں اس کو یا اللہ صحیح سالم جوڑا نصیب فرما دیجیے. سنت طریقے میں شادی کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو بیمار ہے شفا عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما دیجیے. جو ناحق مقدمات میں پھنسے اس کا رہائی نصیب فرما دیجیے. ایسے ہی عورتوں کو آنے کا اور دیندار بننے کا، اور ان کو یا اللہ دوسروں کو دیندار بننے کا ذریعہ بنا دیجیے. سب کو نیک صالح بنا دیجیے. غلط مانگا درگزر فرما دیجیے، مانگنے سے رہ کے اپنے شان سے عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جن کا وضو نہیں وضو بنا لیجیے، پڑھ لیں گے نماز.